إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الله جل وعلا يقول في كتابه والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة وأجر ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم وقال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اسلامی بھائیوں، تمام محترم حاضرین خطبہ جمعہ، تسبیح و تحمید، تہلیل و تکبیر اور تقدیس و تمجید کے سارے کلمات اللہ
رب العزت والجلال کے لیے لائق و زیبا، صلاۃ اور سلام نازل ہو اللہ کے تمام چیدہ چنیدہ برگزیدہ انبیاء و رسول پر، خصوصاً نبی خاتم رسول رحمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں نے ابھی سورہ انفال کی آخر کی 2 آیتیں، سورہ حشر کی 1 آیت کریمہ اور 1 حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں آج خطبہ جمعہ کے اندر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے توفیق مانگتا ہوں۔ میرے دینی بھائیوں، اسلامی تعلیمات کو، کتاب و سنت کی ساری ہدایات کو اور سارے احکام و مسائل کو اگر آپ تقسیم کریں اجمالی طور پر تو ایک حصہ ایمانیات کہلاتا ہے، ایک عبادات، اور ایک اور ہے جو معاملات، اور ایک کو اخلاقیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے اہم ترین ایمانیات کا باب ہے، جس کو عقائد و ایمان کے مسائل کہتے ہیں ہم، اور یہ سب سے اہم ہے کہ اگر ایک بندے کا ایمان سالم، اس کا عقیدہ درست، تو اللہ جل وعلا کہ وہ مومن مسلم بندوں میں اس طور پر شمار بھی ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے اعمال صالحہ کی۔ اور اسی لیے ہمارے علماء نے خصوصیت کے ساتھ عام لوگوں کے فہم و بصیرت کے لیے وہ کتابیں بھی لکھی، وہ حصے مختص طور پر انہوں نے قلم بند کیا اور تحریر فرمایا، جس میں عقائد کے سارے امور و مسائل کو قلم بند کیا ہے۔ عقائد کی ساری جزئیات سے ہم کو آپ کو واقف ہونا ہی چاہیے۔ ایمانیات کو اجمالی طور پر تو جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور اس کے اہم ترین مسائل و امور کو سمجھنا ہر ایک بندے مسلم کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ کتاب و سنت کے اندر بیان کردہ ایمانی اعتقادی مسائل کے اندر غلطی نہ کرے، کسی خطا کا ارتکاب نہ کرے کہ اللہ جل وعلا کے کلام میں تو ایک بات کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنی لا علمی کی بنیاد پر، قلت علم کی اپنی آفتیں ہوتی ہیں، ان آفتوں کی بنیاد پر اس میں ایک ایسا اعتقاد، کوئی ایسا نظریہ اپنا لے کہ جو کتاب اللہ سے ثابت شدہ ایمان و عقیدے کی اس بات سے مختلف ہے۔ ایسے ہی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا نظریہ اپنا لے کسی بھی مسئلے میں کہ جس کی تائید کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہ ہوتی ہو۔ اور یہ بات میں بڑے ہی اعتماد و یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور سننا چاہیے کہ ہماری دینی عقائد اور سارے شرعی معاملات، چاہے عبادات ہوں، احکامات ہوں، اور معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، سب کا مصدر کتاب و سنت دونوں کے دونوں ہیں۔ اور اس لیے عقیدے کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اخذ کرنا چاہیے، لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ اعتقادی امور کو بیان کرنے کے لیے میں نے کہا کہ بڑے بڑے علماء نے پرانے زمانے میں
ताबीन से लेकर के और आज तक के मुस्तनद उलमा ने और बिलखुसूस अहद अव्वली के उलमा ने अकायद की छोटी छोटी किताबें जिसको हम अकीदे के रसाइल और उसके मुतून का नाम देते हैं, नाम मुख्तलिफ हैं, उनमें अकायद को ऐसे कलमबंद किया कि ताकि एक इस्लामी अकीदे की मारिफत हासिल करने वाले के लिए, तालिब इल्म हो या गैर, सब के लिए आसानी हो कि हमें क्या अकीदा रखना चाहिए। अकायद में से एक गोशे का जिक्र मैं करना चाहता हूँ कि जिसमें गफलतें हैं, और गफलतें नहीं बल्कि ना जाने कितनी सरकशियाँ उस सिलसिले में हैं। अकायद के अबवाब में से एक बाब है कि हमारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में क्या एतकाद है और क्या एतकाद होना चाहिए और कौन सा अकीदा और कौन सा नज़रिया उनके बारे में, कौन सा मौक़िफ़ व किरदार उनके ताल्लुक़ से अपनाना लाजिम है, ज़रूरी है, वो भी किताब व सुन्नत की रोशनी में। और ये बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ कि याद रखें कि यह सहाबा के मुतअल्लिक़ ये एतक़ाद व नज़रिये की बात यकीनन अक़ीदे की बात है। और इसीलिए तो इमाम अबू जाफ़र अत्तहावी अहमद बिन मोहम्मद बिन सलामा अबू जाफ़र अत्तहावी अल-हनफ़ी मुतवफ़ा 321 हिजरी, उनकी एक किताब है, बहुत ही मशहूर व मारूफ किताब है और जिसका नाम है अल-अक़ीदतुत तहाविया। उसकी कई एक शरहें भी हैं। यह अक़ीदे की किताब मुख्तसर सी है मगर बहुत ही अहमियत की हामिल है। उसके सरे वरक़ पर जो इबारत लिखी है उससे आप अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि यह अक़ीदे की वो किताब है कि जिसके अंदर तहरीर अक़ायद के जो मसाइल और सारे उमूर हैं इस पर मज़ाहिब अरबा का इत्तिफ़ाक़ है। मैं कुरान की आयात जो मैंने पेश की हैं उसकी रोशनी में और ख़ुसूसियत के साथ आज की इस मजलिस में खुतबे जुमा में मैं इमाम अबू जाफ़र अत्तहावी अल-हनफ़ी मुतवफ़ा 321 हिजरी की अक़ीदे तहाविया नामी रिसाले में तहरीर अक़ीदे के जो सहाबे इकराम के बारे में अक़ीदा होना चाहिए वो अल्फाज पढ़ना चाहता हूँ और उसी की रोशनी में अपनी गुफ्तगू पेश करना चाहता हूँ ताकि ये हमें वाज़े तौर पर समझ में आए कि हमारा सहाबे इकराम के बारे में नुक्ते नज़र क्या होना चाहिए। सहाबे इकराम के बारे में खुलासे के तौर पर अपने अक़ीदे को चंद जुमलों में हम यूँ बयान कर सकते हैं। तफसीली बातें होती ही हैं और होनी चाहिए और उसकी ज़रूरत भी है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, आपके तरबियत याफ्ता और आप के ज़ेर सोहबत रह कर के दीन व ईमान पर अमल करने वाले अव्वलीन मुसलमान सबसे कामिल और सादिक सच्चे ईमान वाले हैं। ये बात कुरान करीम की इसी आयत में देखिए जो मैंने अभी सूरह अनफाल के आखिर से पढ़ी, वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वो लोग जिन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर हिजरत किया, जिन्होंने जहाद व मुजाहिदा किया दीन के गलबा के लिए, कलिमतुल्लाह की सरबलंदी के लिए, और अल्लाह के रास्ते में ये कोशिशें करने वाले मुहाजिरीन कहलाते हैं। और वो लोग जिन्होंने मुहाजिरीन को हिजरत के बाद अपने दियार में, अपने घर में ठिकाना दिया और नुसरत व तायीद की,
اولئک هم المؤمنون حقا، یہ انصار ہیں۔ تو یہ مہاجرین و انصار سب کے سب عمومی طور پر یہ بات آئی کہ سارے مہاجرین اور سارے انصار اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو سچے اور پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے ان کے رب کی جانب سے، ورزق کریم، اور بہترین کرامت والی روزی بھی ان کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور قطعی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ سچے، پکے اور کامل ایمان والے لوگ ہیں۔ ان کے متعلق عقیدے کا یہ جملہ ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے مقام کی رفعت و بلندی کے قائل ہیں کہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے افضل ترین گروہ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو کسی بھی نوع سے مطعون کرنا، سب و شتم کرنا، ان کے اندر کوئی بھی عیب نکالنا، لعن و طعن اور قدح و عیب کی بات کرنا، یہ ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ خوش نصیب جماعت ہے کہ جن سے اللہ جل وعلا راضی ہو چکا ہے، جس کو اس کی خوشنودی کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے، جو اسی اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ اس کے بارے میں یہ عقیدے کا ایک ملخص چند جملہ ہے، اور تفصیل کے ساتھ باتیں اور بھی ہیں۔ صحابہ کرام افضل امت ہیں، ان کے درمیان خود باہم تفاوت بھی ہے کہ خلفائے اربعہ یہ سب سے افضل ہیں، اور ان میں ابو بکر سب سے افضل، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وعن جمیع الصحابہ۔ لیکن یہ محرم کا مہینہ جو بار بار سال بسال آتا ہے، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اسی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا رویہ، جن کا وتیرہ، جن کا طریق اور جن کا نظریہ اور عملی طور پر ان کا سلوک صحابہ کرام کے بارے میں، اور ان میں سے ان کے بارے میں جن کے جنتی ہونے کی بشارت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر دی، ویسے تو ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب اعلیٰ سے لے کے ادنا تک سب یہ جنتی ہیں، اور یہ عقیدہ کی بات ہے، اور اس عقیدے کو ہم اس لیے اپناتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے جہاں صحابہ کرام کے فرق کو یوں بیان کیا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے، قتال کرنے والے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، یہ بڑے ہی عظمت، بڑی اہمیت اور بڑے مقام کے حامل ہیں یہ، اور جو بعد میں آئے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان بھی قربان کیا، اللہ کے راستے میں مال بھی قربان کیا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، پہلے والے اونچے مقام کے اور بعد والے ان کے بعد کے، لیکن اللہ جل وعلا نے وہی کہا تھا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور رضا والی آیتیں جس میں اللہ جل وعلا نے یہ اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سابقین اولین، یہ مہاجرین میں سے، انصار میں سے اور بعد کے بھی آنے والے سب سے اللہ جل وعلا راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ یہ رضا والی بات اور حسنہ کا وعدہ کرنے والی بات کہ حسنہ جنت کو کہا جاتا ہے۔ حسنہ کی تفسیر صحیح معنوں میں کئی ایک مفسرین نے تفسیر کی ساری کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پا سکتے ہیں کہ جنت مراد ہے، اور اسی لیے تو اللہ جل وعلا نے جب فرمایا کہ وہ کل وعد اللہ الحسنہ،
اللہ جل وعلا نے ہر ایک سے الحسنہ یعنی جنت اور جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے. اور اسی لیے علامہ ابن حزم کی کے ناتج الصراحہ سے کہا ہے ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ صحابہ تمام کے تمام یہ اللہ جل وعلا کے فضل اور اس کی رحمت سے جنتی ہیں. لیکن ایک طرف یہ آیات ہیں اور احادیث نبویہ میں ان کے فضائل و مناقب کی حدیثیں بہت ساری ہیں، تو دوسری طرف اسی امت کا ایک گروہ کیسا ہے کہ اس نے نہ قرآن کو جانا، نہ مانا، نہ تسلیم کیا، نہ احادیث نبویہ کی عظمت و حرمت اور اس کی تقدیس کو سمجھا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام میں سے بہتوں کو برا بھلا کہنے والے. اسی لیے میں نے چاہا آج خطبہ جمعہ میں میرے دینی بھائیوں بات اپنی نہیں، بات یہ ایک بہت بڑے عالم فاضل اور اولین عہد کے محدث فقیہ کی کتاب العقیدہ الطحاویہ سے امام طحاوی رحمہ اللہ کے الفاظ کو میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا نظریہ، اور پھر اسی روشنی میں مخالفین کو، معاندین کو، کتاب و سنت کی توہین کرنے والوں کو اور صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کے مقام کو خود آپ سمجھیں اور ہم کو سمجھنا ہی چاہیے. کہا امام ابو جعفر الطحاوی نے کہ وَنُحِبُّ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کھول کے دیکھنا کہ ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ولا نفرط فی حب احد منہم، ہاں محبت کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں، فہم سلف کی روشنی میں، لیکن ہم ان میں سے کسی کی محبت میں تجاوز حد سے نہیں کرتے، غلو سے کام نہیں لیتے، افراط نہیں کیا کرتے ہیں. ولا نتبرأ من احد منہم، البتہ وہ میرے اپنے ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہم ان میں سے کسی سے لا تعلقی کا، برات کا اظہار نہیں کرتے ہیں. تبرہ بازی ہمارا شیوا نہیں ہے صحابہ کرام کے تعلق سے. اور یہ تبرہ جو اصل لفظ تبری ہے، اسی لفظ کو عام کیا اس طائفہ نے. اسی مہینے کے اندر مجالس منعقد ہوتی ہیں صحابہ کرام سے اظہار لا تعلقی کو کھول کے بیان کرنے کے لیے تبرہ کی مجلسیں قائم کی جاتی ہیں. اور یہ امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمہ اللہ ہیں، کہہ رہے ہیں ولا نتبرأ من احد منہم، ان میں سے کسی سے ہم تعلق توڑتے نہیں، کسی سے برات کا اظہار نہیں کرتے. وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں. اور آگے یہ بھی کہا کہ البتہ ہم بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے جو صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، ہم ان سے بغض و عداوت رکھتے ہیں جو ان سے بغض رکھتے ہیں. وَيَذْكُرُهُمْ بِخَيْرِ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور خیر کے علاوہ سے کسی بھی نوع کی ادنا شر اور برائی کے ساتھ ان کو جو ذکر کرتے ہیں ہم ان سے بھی بغض اللہ فی اللہ رکھتے ہیں. اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں ہم ایسے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں اور ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد امام طحاوی کے الفاظ دیکھیے وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہمارا جہاں تک معاملہ ہے ہم صحابہ کرام کا ذکر جب بھی آئے اور جب بھی ہم ان کو ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو صرف اور صرف بھلائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں. کیوں؟ حبهم دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان. یہ عقیدہ طحاویہ کی عبارت علامہ ابو جعفر طحاوی الحنفی شرح معانی الاثار کے مصنف رحمہ اللہ کے الفاظ بہت ہی عظیم الشان کتاب و سنت کا صحابہ کرام کے بارے میں اعتقاد کیا ہونا چاہیے اس کا نچوڑ رکھ دیا ہے اس عبارت کے اندر کہ حبہم دین و ایمان و احسان.
صحابہ کی محبت یہی دین ہے، صحابہ کی محبت یہی ایمان ہے، صحابہ کی محبت یہی اخلاص و احسان ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتا ہے وہی تو دین والا ہے، کیونکہ دین اور دین کا مصدر کتاب و سنت اور اس کے سارے تقاضے اور اس کے سارے علماء سب کی روشنی میں ان سے محبت کرنا یہ دین کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کی محبت یہی ایمان ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں اور ہمارے ایمان کے لیے معیار ہیں، ترازو ہیں، اور یہ دلیل مدلل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا تھا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے صحابہ کرام کی جماعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، تمہارے جیسا اگر یہ یہود و نصارہ ہوں یا جو بھی ہوں ایمان لے آئے تب ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان صحابہ ہماری ایمان کے لیے ایک ترازو ہے، میزان ہے کہ جس پر ہم رکھ کر کے اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہیں۔ اور ایمان کی بات اس لیے بھی ہے، میں نے ابھی حدیث مسلم کی پڑھی تھی کہ حب الانصاری آیت الایمان، انصار کی محبت ایمان کی نشانی، اور انصار سے بغض یہ نفاق کی نشانی۔ جب بات انصار کی ہے اور خصوصی پس منظر میں یہ بات آپ نے کہی، اور آپ جانتے ہیں سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم میں سب کو سمیٹا ہے، مہاجرین کو مقدم رکھا ہے۔ تو جب انصار کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، یقیناً مہاجرین کی محبت یقیناً قطعاً یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بھی بغض یہ کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ اور کہا کہ یہ احسان ہے، اخلاص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ والا کی رضا جوئی کے لیے دین پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے، اور اسلام کے مراتب میں سے اور دین کے مراتب میں سے ایک مرتبہ اور اعلیٰ مرتبہ احسان ہے کہ سارا عمل، سارا قول، سارا فعل، ظاہر باطن سب کچھ اللہ جل وعلا کی رضا کے لیے ہو۔ تو صحیح معنوں میں اگر صحابہ اکرام سے جو محبت رکھتا ہے وہی اللہ کی رضا کا طالب ہے اور وہی مخلص بندہ ہے۔ اور اسی لیے امام طحاوی نے کہا کہ ان کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان یعنی اخلاص ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض رکھنا، دشمنی کرنا، ان کے تئیں دل میں کسی نوع کا کینہ کپٹ رکھنا، یہ نفاق ہے، کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے۔ یقین جانیے کہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والا، جس کو اللہ جل وعلا کے کلام کی روشنی میں ان کی فضیلت کا اور ان کی منقبت کا اور ان کے مقام و مرتبے کی بلندی کا پتہ ہو، اور اس کے باوجود اگر صحابہ اکرام میں سے کسی کو وہ سب و شتم کر رہا ہے اور کسی میں طعن و عیب پیدا کر رہا ہے، تو یقین جانیے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، بلکہ وہ کفر کے راستے پر ہے اور کفر میں واقع ہے، اور یہ نفاق ہے۔ حدیث کی روشنی میں کہ صحابہ کے ساتھ عداوت رکھنا اور بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے، اور طغیان یہ سرکشی ہے۔ اس سے بڑھ کے سرکشی کیا ہوگی کہ اولین گروہ امت محمدیہ کو برا بھلا کہنا کہ جنہوں نے کیا کیا قربانیاں دیں، کیا کیا اذیتیں برداشت کی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا کچھ نہ قربان کیا، اگر انہی کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس سے بڑھ کر کے سرکشی اور دین کی تعلیمات سے، کتاب و سنت اور اس کے احکامات سے سرکشی اور بغاوت کرنے والی بات بھلا کیا ہو سکتی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، صحابہ کرام سے محبت رکھو، اور جو نہیں محبت رکھتے ہیں ان کے ساتھ بغض اور عداوت کا معاملہ کرو للہ فی اللہ۔ یہ ہے میرا پیغام اس حدیث کی روشنی میں۔ کاش ہمارے احباب عقائد، یہی نہیں سارے عقائد کے امور و معاملات کو جانتے، سیکھتے، بوجھتے، تو پھر تباہیاں نہ ہوتی، اور ان کی ہاں میں ہاں نہ ہم ملاتے۔ جو صحابہ کے دشمن، صحابہ کو گالی گلوچ کرنے والے اور ان سے برات کا اظہار کرنے والے اور ان کو کافر
کافر اور نہ جانے کیا کیا کہنے والے، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ محبت کا، دوستی کا ہرگز ہرگز نہ ہوتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دینی عقائد کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھیں اور ہر ایک کو مقام دیں جو اس کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تو اپنے آپ سے محبت کرنے کی، اپنے رسول سے محبت کرنے کی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کتاب سے محبت کرنے کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔